بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر بتانے کے شہر مانچسٹر سے فرحان اسلم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری جنگ کی تازہ صورتحال کے حوالے سے میں کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آگے چلوں، آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا چلوں۔ اب سے کچھ لمحات پہلے ہی یہ خبر آئی ہے آذربائیجان کی جانب سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 22 علاقے 22 سیٹلمنٹس کو آزاد کروا لیا گیا ہے آرمینیا کے قبضے سے۔ یہاں پر 1994 سے آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اس قبضے کو بالآخر آج چھڑوا لیا گیا ہے۔ اس وقت محاذ کی تازہ صورتحال کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس پہلے گزارش کروں گا کہ آپ براہ مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ 22 علاقوں کو اپر کاراباخ یعنی کہ بالائی کاراباخ میں جہاں پہ جنگ جاری ہے وہاں پر 22 علاقوں کو آزاد کروا لیا گیا ہے۔ 27 سپٹمبر سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور اب تک یہ جاری ہے، اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے آذربائیجان کی جانب سے کہ اس کا جو 20% علاقہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے آرمینیا کے قبضے میں ہے اسے وہ آزاد کروا لے، اور اس میں بڑی حد تک کامیابی دکھائی دے رہی ہے۔ ترکی کے صدر کا ایک خطاب گزشتہ روز میں سن رہا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر یہ بتایا کہ ترکی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر آذربائیجان کی، اور اس بار وہ نتائج نہیں ہوں گے جو کہ 1994 میں تھے۔ یعنی کہ 1994 میں بہت بری طرح سے آذربائیجان یہ جنگ ہارا تھا، جس کی وجہ سے 20% سے زائد علاقہ اس کا آرمینیا قبضے میں چلا گیا تھا، لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ابتدائی 10 روز کے اندر قریباً بہت بڑا علاقہ آرمینیا قبضے سے آزاد کروا لیا گیا ہے۔ آرمینیا نے جب اس علاقے کو قبضہ کیا تو سینکڑوں مسلمانوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، جس میں روسی فوج بھی شامل تھی ان کے ساتھ، اور اس تمام علاقے کو بہت برا یہ طرح سے تباہ و برباد کیا گیا، مساجد کو شہید کیا گیا، اور جتنے مسلمان وہاں پر جو زندہ بچے وہ وہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے، اور پھر اس وقت سے لے کر اب تک آرمینیا نے وہاں پر قبضہ اپنا جاری رکھا۔ آرمینیا اور اس جنگ آذربائیجان کے جنگ کے حوالے سے میں ایک ویڈیو پہلے بھی کر چکا ہوں چند روز پہلے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں کے مابین تنازع تھا کیا، اور اس وقت جو قتل عام ہوا انتہائی بے دردی کے ساتھ وہ کہاں ہوا، اور اس کے بعد کیا صورتحال رہی۔ لیکن اس وقت جو تازہ سچویشن ہے، 100 سے زیادہ ہلاکتوں کی رپورٹس ہمارے پاس موصول ہو چکی ہیں، جبکہ 300 سے زائد افراد کہا جا رہا ہے کہ اس تمام معاملے میں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس میں سویلین آبادی پر بھی اب حملوں کا سلسلہ آرمینیا کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے۔ آرمینیا ظاہر ہے کہ اب جنگ بظاہر ہار رہا ہے، اور اب اس کو جو دکھائی دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آخری حربے کے طور پر، اور وہ آذربائیجان کو انڈر پریشر لانے کے لیے اب اس نے میزائلوں کا حملے شروع کر دیے ہیں آذربائیجان کی آبادی کے اوپر۔ اور اس میں گزشتہ روز جو ایک ان کا بڑا شہر ہے گانجا، جس میں 5 لاکھ سے بڑی زائد آبادی ہے، وہاں پر ایک سویلین اس سے جاں بحق ہوا، جبکہ 4 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے آرمینیا کے صدر کی جانب سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام معاملہ یہ ٹویٹ انہوں نے بہرحال کی کہ آذربائیجان آرمی نے بہت سارے علاقوں کو لبریٹ بھی کرا لیا ہے، یعنی کہ جہاں پر زخمی ہونے کی بات ہے۔ 3 مزید شہر ہیں آذربائیجان کے جہاں پر میزائلوں کے حملے کیے گئے ہیں گزشتہ شب اور آج، اور یہ سلسلہ ہمیں تھمتا نہیں دکھائی دیتا۔ اس جنگ کے اندر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ پاکستان اور ترک اس جنگ میں شامل ہیں۔ پاکستان کی شمولیت کی سٹوری بڑی مزیدار ہے۔ کہا گیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور یہ کیسے پتہ چلا آرمینیا کو؟ آرمینیا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے 2 آذربائیجان کے شہریوں کی ٹیلی فونک کنورسیشن انٹرسیپٹ کی، اور یعنی کہ اس کو سنا درمیان سے، اور اس کنورسیشن میں دونوں بتا رہے تھے کہ جناب فوج جیت رہی ہے آرمینیا کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج ان کے ساتھ ہے، اور اب پاکستانی فوج اکٹھی ہو کر اگلے محاذ پر دوسرے علاقے پہ چلے گئی ایک علاقہ فتح کرنے کے بعد، اور اس گفتگو سے یہ آرمینیا نے نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ پاکستانی فوج آن گراؤنڈ موجود ہے اور آرمینیا کی افواج کی مدد کر رہی ہے۔ جب یہ سٹوری انہوں نے دی تو اس کے بعد فوراً یوریشین ٹائمز نے اس سٹوری کو لگایا، اور ان کا کہنا تھا پاکستان has allegedly deployed its army to the war-torn region of Nagorno-Karabakh to fight Armenia alongside Azerbaijan troops. یعنی کہ آذربائیجانی ٹروپس کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے پاکستان نے اپنی افواج کو تعینات کر دیا ہے ناگورنا کاراباخ کے محاذ کے اوپر، یہ کہا گیا، اور اس میں انہوں نے ٹیلی فونک کنورسیشن کا حوالہ دیا ہے۔ فنی بات ہے۔ اس کے علاوہ فری نیوز AM نے بھی اس کو کہا، اس ساری کنورسیشن کو لیا کہ فالوئنگ کنورسیشن ٹک پلیس دیٹ ریویلڈ دا پریزنس آف پاکستانی آرمی ان آذربائیجان، کہ اس گفتگو سے وہ 2 لوگ کون تھے خدا بہتر جانتا ہے، تھے بھی کہ نہیں تھے، ٹیلی فون انٹرسیپٹ
सेट भी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन बड़ी फनी सी स्टोरी है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज इन्वॉल्व है। इसकी वजह, इसके सबूत ये है कि 2 वहाँ के मकामी शहरी अज़रबैजान की बात बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज वहाँ पर पहुँच गई है। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती वो अनाउंसमेंट करके तो पाकिस्तानी फौज अगर वहाँ होगी तो नहीं पहुँचेगी। फिर DNA न्यूज़ ने स्टोरी दी, ये इंडिया का ज़ाहिर है कि इदारा है और इसने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, उसको फ्लैशी किस्म की स्टोरी दी। कहा गया कि बिग डिस्क्लोजर, पाकिस्तानी आर्मी फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अज़रबैजान इन द वॉर अगेंस्ट आर्मीनिया, यानी कि पाकिस्तान की फौज अज़रबैजान के बिहाफ के ऊपर आर्मीनिया के खिलाफ लड़ रही है। इनको अज़रबैजान को सिर से निकाल ही दिया, उनकी फौज है ही नहीं, पाकिस्तानी फौज वहाँ पर लड़ रही है अज़रबैजान की जगह के ऊपर। चलें, जी न्यूज़ ने कहा जी कि पाकिस्तानी ट्रूप्स फाइटिंग इन अज़रबैजान अगेंस्ट आर्मीनिया सेज रिपोर्ट। ये जी न्यूज़ की खबर है, स्क्रीन पर आप ये सब कुछ देख रहे हैं। वैसे मैं एक बात कहता चलूँ, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी फौज वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जो आर्मीनिया को बहैसियत मुल्क नहीं मानता, और इसकी वजह अज़रबैजान के साथ हमारे दीनिया और दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। और 2 ही ममालिक मेरे ख्याल में हैं जिनको पाकिस्तान नहीं मानता, एक इजराइल, एक आर्मीनिया। और इसके आर्मीनिया को बड़ा ही ज़ाहिर के दुख है कि पाकिस्तानी उन्हें क्यों तस्लीम नहीं करते। और अब पाकिस्तान के हवाले से ये जो इल्ज़ामात की एक बौछार की गई है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसकी सख्ती से तरदीद की है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़ाती तौर पर कहता चलूँ, अगर पाकिस्तानी फौज वहाँ पर पहुँच गई है तो फिर आर्मीनिया का अल्लाह हाफिज़ है। फिर आर्मीनिया को वो सबक सिखाया जाएगा जो उसको 1994 में सीखने को नहीं मिला था। ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मीज़ में से एक है। दूसरी बात यह है कि हम हालत जंग में हैं, थैंक्स टू आवर एनिमीज़ लाइक इंडिया, जिनकी वजह से हम हर वक्त ऑन टोज़ रहते हैं। और ऑन टोज़ रहने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी प्रोफेशनल आर्मी जो है वो ज़बरदस्त है और दुनिया की वाहिद आर्मी है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। अमेरिका नहीं जीत पाया, नेटो नहीं जीत पाया, सारे मुल्क, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने ये जंग जीती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फ़ख्र, हमारा गुरूर है। और अगर पाकिस्तान आर्मी आर्मीनिया पहुँच गई है तो फिर आर्मीनिया का अल्लाह हाफिज़ है। और टर्किश तो बहरहाल बड़ा, तुर्की के सदर साहब ने तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये बात कही है कि हाँ जी हम भरपूर साथ देंगे। फौजी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर भी ये कहा गया है कि तुर्की के कमांडोज फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं और वो आर्मीनिया की फ़ौज की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रांस के सदर हैं मैक्रोन साहब, उन्होंने एक और इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि जो शाम के अंदर जो फाइटर्स लड़ रहे हैं, जो तुर्की जिनको सपोर्ट कर रहा था, वो फाइटर्स तुर्की ने वहाँ से मूव कर दी हैं अब काराबाग के इस इलाके में, और वो भी लड़ रहे हैं आर्मीनिया की फ़ौज के। आर्मीनिया की फ़ौज इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको लड़ने के लिए पाकिस्तान आर्मी भी चाहिए हो, टर्किश आर्मी भी चाहिए हो और ये फाइटर्स भी चाहिए हो। मैं फ्रांस के सदर से माज़रत के साथ कहूँगा, बहुत मुख्तसर सा मुल्क है, 35-40 लाख की आबादी वाला मुल्क है आर्मीनिया, और इनमें से कोई एक फरीक भी वहां पहुंच गया तो आर्मीनिया के लिए नक्शे पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो नुकसानात के हवाले से मैं आपसे बात कर चुका हूं, क्या कुछ नुकसान हुआ है ये मैंने आपको बताया है। लेकिन दूसरी तरफ आर्मीनिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने कहा है कि उनके 200 से ज्यादा फौजी जख्मी हो गए हैं। आर्मीनिया दावे तो बहुत कर रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कुछ का सबूत पेश नहीं किया गया। एक वीडियो सिर्फ आई जिसमें दिखाया गया कि आर्मीनिया फौज एक पोस्ट पे बकौल उनके कब्जा कर रही है। ज़रा ग्राउंड की वीडियो है, मालूम नहीं है वो पोस्ट मौजूद है कि नहीं है, स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे होंगे वो। लेकिन वो वीडियो में ये क्लेम उनका यही है कि हम जनाब एक पोस्ट पे कब्जा कर चुके हैं। उसके अलावा दीगर बातें सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च हैं कि जनाब हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके तस्वीरी शवाहिद या कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पर गए हों ऐसा कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा जनाब जो कहा गया है अज़रबैजान की जानिब से वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्टोरी है कि यहाँ इस सारी वॉर के अंदर ड्रोन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रोन्स इसराइल ने दिए हैं अज़रबैजान को, और इस पर आर्मीनिया बड़ा नाराज़ हुआ है। आर्मीनिया ने अपने इसराइल में सफ़ीर को फ़ौरन तलब कर लिया, वापस के आएँ जनाब और बातचीत करें और जाके इसराइल को कहें कि ये क्या गज़ब कर दिया, क्यों ड्रोन्स दे दिए। ये ड्रोन्स हार्पी 2 टाइप के ड्रोन्स हैं जो खुद कुछ ड्रोन्स हैं, और ये ड्रोन्स जहाँ पर भी कोई तनसीब है जिस पर आप गिराना चाहते हैं आर्मी के, जहाँ पर भी हमला करना चाहते हैं वहाँ पर ये जाते हैं और फिर वहाँ गिर जाते हैं और वो उस चीज़ को तबाह कर देते हैं। वीडियोस आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे कि ये टारगेट किया, पहले लॉक किया उस जगह को और फिर उसके बाद ड्रोन्स जाकर वहाँ गिरते हैं, या दीगर ड्रोन्स भी उनके पास हैं जो मिसाइल फायर करते हैं। सो अज़रबैजान के बकौल वो कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियन आबादी को नुकसान ना हो और सिर्फ आर्मी की जो तनसीबात है, डिफेंस रिलेटेड तनसीबात हैं, उन्हें ही तबाह किया जाए। लेकिन इसमें जो ड्रोन्स हैं वो भी एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा कि इसमें दीगर
دیگر جو نقصانات کی ساری فگر ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، اور پھر سفارتی محاذ کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس میں کہا یہ گیا ہے جناب کہ آرمینیا جو سرفیس ٹو سرفیس میزائلز اس وقت یوز کر رہا ہے وہ شہری آبادی کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت آذربائیجان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے 200 سے زائد ٹینک تباہ کر دیے ہیں آرمینیا کے۔ آپ ابھی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے جس پر یہ دکھایا گیا کہ آذربائیجان آرمینیا کے بہت سارے ٹرکوں پر اور دیگر ٹینکوں پر قبضہ کر کے یہ انہیں لے کر آ رہے ہیں، اور جسے آرمینین فوج چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہا گیا ہے کہ اس میں بختر بند گاڑیاں بھی ہیں، 200 سے زائد 228 آرٹلری پیسز ہیں جن کو تباہ کیا گیا ہے، ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم ہیں جنہیں آذربائیجان نے تباہ کر دیا ہے، 6 کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز ہیں جنہیں تباہ کر دیا گیا ہے، اور کمانڈ آبزرویشن پوسٹ ہیں، 5 ایمونیشن ڈیپو ہیں یعنی کہ اسلحہ رکھنے گودام میں 5 جن کو تباہ کیا گیا ہے، جبکہ 110 گاڑیاں جو بڑے ٹرکس ہیں وہیکلز ہیں، اور 300 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹمز جو ہیں S-300 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم، 300 نہیں ہے بلکہ S-300 ہے ماڈل ہے اس کا، اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم جو ہے یہ بھی اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری اس وقت صورتحال ہے، وہاں پر جنگ پورے زوروں پر جاری ہے۔ آرمینیا کو یہ کہا گیا ہے اور آذربائیجان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے کہ فوراً جناب آپ اسے بند کر دیجئے جنگ کو، لیکن دونوں کی طرف سے انکار ہوا ہے۔ خصوصاً آذربائیجان یہ نہیں چاہے گا کہ اس وقت جب وہ جنگ جیت رہا ہے وہ جنگ بند کرے، اور مجبوراً آرمینیا کو بھی اپنے ناک اونچی رکھنے کے لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے۔ بٹ اگر یہ جنگ چلتی رہی اور جو اس فی الحال اس کی صورتحال ہے، اور اگر اس میں کوئی اور سپورٹ آرمینیا کی نہیں آتی، کوئی اور ملک شامل نہیں ہوتا، ابھی روس در پردہ اس کی حمایت کر رہا ہے لیکن روسی فوج فی الحال گراؤنڈ پر نہیں ہے۔ ماضی 1994 میں روسی فوج گراؤنڈ پر موجود تھی اور وہ آذربائیجان پر حملے میں شامل تھی۔ اب فی الحال وہ صورتحال ہمیں اس کی اطلاعات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور سپورٹ نہ آئی تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ آرمینیا یہ جنگ بری طرح ہارے گا اور آذربائیجان اپنے 20% علاقے کو ان سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائے گا، جس کا ایک بڑا حصہ وہ آلریڈی آزاد کروا چکا ہے۔ رشین اور ٹرکش فارن منسٹرز نے بھی اس سارے صورتحال پر آپس میں بات کی ٹیلی فون کے اوپر اور ٹیلی فون کے ذریعے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ ٹرکی اس میں انوالو ہے، اور رشیا ٹرکی کو پریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دبانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب آپ اس صورتحال میں ان کی مدد چھوڑ دیجئے، لیکن ٹرکی کی جانب سے اس بات میں انکار کیا گیا ہے۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے بھی اپنے فرینچ کاؤنٹر پارٹ میکرون سے بات کی ساری صورتحال پر، اپر کاراباغ کی، اور انہوں نے بھی اس میں یہ کہا ہے کہ جناب بڑا کنسرن ہے انہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور صورتحال کو اس جنگ کو بند ہونا چاہیے۔ فرانس، رشیا اور یو ایس کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے بھی آرمینیا اور آذربائیجان سے کہا ہے جناب کہ وہ یہ کاراباغ کی جنگ جو ہے اس کو فوری طور پر بند کر دیں اور پیسفل مینز کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ 1994 سے جب قبضہ کیا ہوا تھا آرمینیا نے اس علاقے میں، تو اس وقت یہ تمام بڑی قوتیں سوئی پڑی تھیں اور پیسفل مینز کا کوئی تذکرہ دور دور تک نہیں تھا، جبکہ 4 اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی اس حوالے سے ہیں جس میں آرمینیا سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس علاقے سے اپنی فوج نکال لے، لیکن آرمینیا نے تو ابھی 7 تک گزشتہ روز کہہ دیا 2-3 روز پہلے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے پہ حملہ کیا گیا ہے، جبکہ بین الاقوامی برادری اس بات کو، اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کرتی ہے۔ دنیا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ اس حصے کو یہ کہتا ہے، حتیٰ کہ روس بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ آرمینیا کا حصہ ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آذربائیجان کا حصہ ہے۔ لیکن آرمینیا پوری ڈٹائی کے ساتھ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اس کا علاقہ تھا جس پہ حملہ ہوا ہے، لیکن صورتحال بظاہر یہی نظر آتی ہے کہ بہت جلد یہ حصہ جو ہے یہ علاقہ آزاد کروا لیا جائے گا۔ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ الہام علیف نے ایک اس حوالے سے بیان انٹرویو بھی دیا ہے، ٹویٹس بھی جاری کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیگوسیشن کے ساتھ یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو مجبوراً یہ معاملہ ہمیں اپنی ڈیفنس کے لیے اقدام اٹھانا پڑا، اور اس وقت تک آذربائیجان اپنے جو فوجی آپریشن سے بند نہیں کرے گا جب تک کہ یہ سارا علاقہ آرمینیا یہاں سے اپنی فوجیں نہیں نکال لیتا، اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی، کیونکہ 10 لاکھ مسلمان یہاں سے ڈسپلیس ہوئے آذربائیجان کے، جن کو آرمینیا نے اس علاقے سے نکال دیا ہے۔ پینٹاگون نے بھی کہا ہے جناب کہ صورتحال پر ہم بڑی نگاہ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں اور یہ بڑی نازک صورتحال ہے، کس وقت فل سکیل وار میں یہ بدل سکتا ہے۔ فل سکیل وار یہ کیوں نہیں کہہ رہے اس کو کہ ابھی صرف جو کاراباغ کا علاقہ ہے وہاں پہ جنگ چل رہی ہے، اور وہ ریجن درمیان میں آپ دیکھیں گے یہ کاراباغ کا ریجن ہے جو میپ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، پھر باقی پورا بارڈر ہے۔ ابھی دیگر بارڈر پہ جنگ نہیں ہو رہی دونوں ممالک کے آپس میں، اگر وہاں پہ بھی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ فل فلیج وار دونوں ملکوں کے درمیان ہو جائے گی۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آرمینیا فی الحال جو ابتدائی نقصانات ہوئے ہیں اس کے بعد یہ کوشش کرے گا کہ
و فل فلیج وار میں بدلے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو آرمینیا کو میں سمجھتا ہوں جو ابھی تک کی صورتحال ہے کہ اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سو جناب میں ایک دو روز میں کوشش کروں گا کہ ترکی کے صدر کا جو خطاب ہے آرمینیا کے اور آذربائیجان کی جنگ کے حوالے سے اسے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ خدمت پیش کروں۔ جتنی ویڈیوز ہیں حملے کی ساری آرمینیا اور آذربائیجان، یعنی کہ آذربائیجان نے جو آرمینین مختلف دفاعی تنصیبات پہ حملے کی ان کی ویڈیوز بھی میں ساری ایک کلپ میں بنا کر آپ خدمت پیش کروں گا۔ کل ضرور واپس آئیے گا میرے چینل پر تو آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو مل جائے گا۔ پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی سے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ فرحان حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔